افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں؟ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام درس قرآن میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے۔ پہلا ایپیسوڈ آپ نے ہمارا پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا، اس میں عظیم علم کا سمندر ہم نے آپ تک پہنچا دیا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کے سلسلے سے جو گفتگو کا سلسلہ یہ جاری رہے گا، اور آقا نے بتایا تھا کہ 4 موضوعات پہ یہ سورہ مشتمل ہے، 1 سے لے کے 11، 11 سے لے کر کے 33، 33 سے لے کر کے 44، 44 سے لے کر کے 83 یعنی 83، اور یہ سورہ جو ہے 83 آیتوں والا ہی ہے۔ مکی سورہ ہے، 36 نمبر پہ آتا ہے یہ سورہ۔ عظیم گفتگو کا سلسلہ ہوگا، لہٰذا اس پروگرام کو، درس قرآن کو ریگولرلی آپ دیکھیے گا، تاکہ ایک سلسلے سے جب آپ گفتگو سنتے رہیں گے تو علم کا ایک سمندر ہے جو ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم زیادہ تر اس کی جو عربی پڑھتے ہیں، میننگ پڑھ لیتے ہیں، مگر جو مفاہیم اس میں ہیں اس سے ناواقف ہیں، تو انشاءاللہ واقفیت اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائی جائے گی۔ تو آئیے پہلے حصے میں، یعنی جو پہلا جو موضوع ہے 1 سے 11 آیت تک عربی آئیے ناظرین، اب آپ کو ہم میننگ سنا دیتے ہیں۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، آپ مرسلین میں ہیں، بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائے عزیز مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کسی پیغمبر کے ذریعے ڈرایا نہیں گیا تو سب غافل ہو گئے۔ یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کی گردن میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے، اور پھر انہیں عذاب سے ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں، اور ان کے لیے سب برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور آخری آیت، آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کریں اور بغیر دیکھے از غیب خدا سے ڈرتے رہیں، انہی لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ میننگ ہم نے آپ کو سنا دی ہے، لیکن جو شروعاتی میننگ ہے اس کو ذرا غور سے ایک بار پھر سن لیجیے۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، سوال یہیں سے ہے۔ سوال کیا ہے اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہر دل عزیز مولانا علی جناب غلام عباس صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بخوبی آپ نے یہ بیان کیا کہ یاسین سے مراد
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، نہ کہ یہ بشریت انسانوں کو۔ وہ کیوں کہا گیا ہے آپ آج انشاءاللہ اسے مفصل طریقے سے اور زیادہ بیان کریں گے، لیکن یہ یاسین کے فوراً بعد جو قرآن حکیم کی قسم، حکیم جو لفظ استعمال ہوتا ہے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، عاقل لوگوں کے لیے ہوتا ہے، تو اس کتاب کے لیے حکیم لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ جی سورہ مبارکہ یاسین کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جو آپ کی خدمت میں الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، یاسین سے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یاسین یہ سورہ مبارکہ بھی حروف مقطعات کے ذریعے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور حروف مقطعہ ہی اس کی پہلی آیہ کریمہ، یعنی یاسین ہی اس کی پہلی آیہ کریمہ ہے۔ یاسین یہ حروف مقطعات کیا ہے اور کیوں ہے، پروردگار عالم نے ان کو کیوں استعمال کیا ہے، اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں واضح کر دی گئی کہ تمام عالم بشریت میں سوائے محمد و آل محمد کے کوئی ان کا مطلب اور معنی نہیں سمجھتا۔ جی ہاں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے معنی و مطالب سے واقف ہو، اور قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیات ایسی ہیں کہ جو مثلاً ان کے معنی و مفاہیم کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو پروردگار عالم نے وہ علم دیا ہے، یعنی جو اللہ کی جانب سے علم لے کے آئے ہیں وہی جان سکتے ہیں، جیسے یاسین ہے، حروف الف لام میم ہے، یا اور دوسری آیات ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم نے حروف مقطعات کے ذریعے سے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ان کا عظیم علم یا تو محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ہے، یا پروردگار عالم کی جو رحمان الرحیم ہے اس کی ذات کو ہے۔ دنیا میں ان کے علاوہ کوئی اس علم کے سلسلے میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا مفاہیم ہے۔ یہاں مگر یہ بات اچھے طریقے سے امام صادق علیہ السلام کی دلیل کے ذریعے سے یہ بات پیش کی گئی پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں کہ یاسین سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور جنہوں نے یہ مانا ہے کہ یا حرف ندا ہے اور سین سے مراد یہ نوع بشریت انسانیت ہے، یعنی نوع انسان ہے، تو وہ جو ہے بالکل ضعیف نظریہ ہے، اور اگلی آیات سے سورہ مبارکہ کی اگلی آیات سے اس نظریے کا کوئی بھی اپنے آپ میں تعلق و رابطہ نہیں ہے۔ اگر تعلق و رابطہ ہے تو اسی نظریے کا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یعنی یاسین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے اس سے پہلے حدیث میں عرض کیا کہ امام نے فرمایا یاسین اسم رسول اللہ، یعنی اللہ یاسین اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ، اس پر دلیل کیا ہے؟ کہا قولہ تعالی اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، آپ رسولوں میں سے ہے اور آپ صراط مستقیم پر ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیہ کریمہ کا آغاز ہوتا ہے جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، یعنی قرآن حکیم کی قسم، یاسین اے یاسین، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اب یہاں یہ سوال جو آپ نے بڑا عمدہ اور علمی سوال کیا ہے کہ اکثر و بیشتر اور عموماً حکیم جو ہے زندہ اور عاقل شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو زندہ بھی ہو اور عاقل بھی ہو، اس کے لیے حکیم لفظ حکیم استعمال کیا جاتا ہے، یعنی حکمت والا، حکم و علم و حکمت کو جاننے والا۔ لیکن یہاں قرآن مجید کے لیے لفظ حکیم کا جو استعمال کیا گیا ہے اور قرآن مجید کی جو صفت لائی گئی ہے وہ قرآن کے بعد حکیم لائی گئی ہے، آخر اس کا مطلب اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ چونکہ جو لفظ حکیم
کسی انسان کی اگر صفت لائی جاتی ہے کہ وہ حکیم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رہبریت اور اس میں پیشوائی کی مکمل طور سے قابلیت پائی جاتی ہے، اسی لیے تو اس کی صفت حکیم لایا، یعنی حکیم حکمت و دانائی اس کے اندر موجود ہے، اور جس کے اندر حکمت و دانائی ہوگی وہی تو یقیناً کسی سماج اور معاشرے یا کسی جگہ کا مثلاً وہ سردار قوم ہوگا یا سردار قوم و ملت ہوگا جس میں حکمت و دانائی، یعنی وہی تو رہبر و پیشوا ہوگا جس میں حکمت و دانائی ہوگی، اور جس میں حکمت و دانائی ہی نہیں ہے وہ رہبر اور پیشوا نہیں ہو سکتا۔ حکمت و دانائی کا ہونا رہبریت کی ایک عظیم خصوصیت ہے۔ رہبر کا مطلب کسی پوسٹ کا ہونا نہیں، رہبر کا مطلب کسی جگہ پہ مسلط ہونا نہیں ہے، رہبر کا مطلب کسی مثلاً بڑی بیان بازی کا بات نہیں ہے، رہبر کا مطلب ہے علم یعنی حکمت و دانائی سے مالا مال کوئی شخصیت ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص رہبریت سے مکمل طور سے، اس شخص کا حق ہے کہ اس کو رہبریت دی جائے اور یہ شخص رہبریت سے مکمل طور سے متصف ہے۔ مثلا جیسا کہ پروردگار عالم سے ایک زمانے کے نبی کے سامنے ایک قوم آئی اور آ کے کہنے لگی اپنے نبی سے کہ اے جناب شموئیل ہمارے لیے دیکھیے بیت المقدس کو لوگوں نے، اس ہمارے زمین کو لوگوں نے جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے ایک رہبر یعنی ایک سردار لشکر کا انتظام کر دے تاکہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چل کے اپنی جو غاصبانہ ہماری زمین ہے، یعنی ہماری زمین کو جو غاصبانہ طریقے سے لوگوں نے غصب کر لیا ہے، اس کی رہبریت کے زیر سایہ ہم اپنی اس غصب شدہ جائیداد کو یا جگہ کو یا زمین کو حاصل کر سکے۔ پروردگار عالم سے جناب شمعی نے دعا کی، پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ پروردگار عالم نے جناب طالوت کو یعنی پیشوا اور رہبر قرار دیا کہ یہ تمہارے لیے سردار لشکر ہے۔ جب سردار لشکر تو اب جناب طالوت کی جو صفت بیان کی ہے پروردگار عالم نے، تو یہ صفت بیان کی ہے کہ زیادتاً فی العلم، یعنی وہ علم اور قوت و طاقت میں یعنی سب سے پہلی بات جو جناب طالوت کی حکمت و دانائی کی بات کی ہے تو جناب طالوت کے علم کی بات کرتا ہے قرآن مجید، اور علم کا مطلب ہوتا ہے حکمت و دانائی، اور حکمت و دانائی کے ذریعے یعنی کہیں کسی جگہ کو اگر بہت زبردست کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنا ہے، کسی سماج اور معاشرے کو پروان چڑھایا ہے یا حکومتوں کو چلانا ہے، تو حکومتوں کو چلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے ایک سامنے لا کے انسان کو بٹھا دیا گیا کہ یہ تمہارا حاکم ہے یا یہ تمہارا رہبر ہے، بلکہ حکمت و دانائی رہبر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مکمل طور سے حکمت و دانائی ہو، جس میں مکمل طور سے حکمت و دانائی ہوگی وہی چیز مثلاً ہمارے لیے وہی رہبر ہو سکتا ہے۔ تو حکمت و دانائی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ جس میں حکمت و دانائی نہیں ہوتی وہ اس طریقے کے کام انجام دیتے ہیں جیسے کہ امام علی علیہ السلام نے، بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، امام علی علیہ السلام نے ایک بڑی عمدہ بات، یہ لفظ کی زبان کی کوتاہی ہے جو انسان کہہ دیتا ہے کہ بڑی عمدہ بات امام علی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ امام علی علیہ السلام یا تمام ائمہ علیہ السلام کی ہر بات عمدہ ہے، لہذا یہ زبان کی کوتاہی ہوا کرتی ہے۔ آج کا زمانہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ زبان کے الفاظ پہ گرفت کر لیتے ہیں اور پھر اس طریقے سے ان کو باتوں میں الجھاتے ہیں اور لفظ کو پکڑ کے اتنا ٹائم اور وقت برباد کر دیتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس سوائے وقت کے برباد کرنے کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں، یا ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ لفظ جو میرے زبان سے نکل گیا کہ امام علی علیہ السلام کی ایک عظیم عمدہ بات ہے، یہ واقعی نہیں یہ قسم کے لوگوں کے سامنے ایک گرفت میں آنے والا لفظ ہے، حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جب انسان کلام کرتا ہے تو زبان کے ذریعے سے اکثر و بیشتر باتیں ایسی نکل جاتی ہیں جو گرفت میں آنے کے لائق ہوتی ہے، مگر باتیں انہی کی تو زبان سے نکلتی ہے جو بولتے ہیں، اور جو بولتے ہی نہیں ان کی زبان سے کیا نکلے گا؟ کوئی ان کی زبان سے۔ ہمارے استاد محترم نے ایک عالم دین کے سلسلے میں یہ عظیم بات اس وقت ہمارے سامنے کہی تھی جب ایک مثلا ایسا معاملہ آ گیا سامنے جو لوگوں کے درمیان میں مختلف تھا، اختلاف تھا اس میں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے قلم سے اگر کسی کے کوئی مثلا غلطی ہوگی تو اسی کے تو قلم سے غلطی ہوگی جو لکھ رہا ہے، اس کے قلم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی جس نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ کہا اگر ان کے قلم سے غلطی کو آپ مان بھی رہے ہیں تو یہ ان سے ہوئی ہے جنہوں نے کچھ تحریر کیا ہے، اگر واقعاً آپ کے پاس باتوں کے علاوہ کچھ قلم کی طاقت ہے تو قلم کا جواب قلم سے دو، قلم کا جواب قلم سے دو، علم کا جواب علم سے دو۔
لیکن جو باتیں بنانے والے ہوتے ہیں علم تو ان کے پاس ہوتا نہیں، لہذا باتوں کی زد میں اور زبردستی اور غصہ گرمی دکھا کے اپنی باتوں کو منوانا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ یہاں پر لفظ حکیم اس انسان کے لیے ہوتا ہے جس میں حکمت و دانائی ہو۔ میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو امام علی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نادان دوست سے بہتر دانا دشمن ہے، نادان دوست سے بہتر دانا دشمن ہے۔ یعنی اگر دانا دشمن ہوگا، اس میں حکمت و دانائی ہوگی تو اپنا انتقام لینے میں زیادتی نہیں کرے گا، لیکن نادان جس میں نادانی ہے وہ دوست ہو گیا تو سمجھے گا تو یہ کہ کسی وہ فائدہ پہنچا رہا ہے حالانکہ اپنی نادانی میں نقصان پہنچا دے گا۔ تو رہبر کو نادان نہیں ہونا چاہیے، رہبر کو دانا ہونا چاہیے، اور جو رہبر دانا ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے پھنسی ہوئی منزلوں کو، حکومتوں کو نکال لے جاتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے اپنے اور سماج اور معاشرے کی حفاظت کی ہے۔ یہ یقیناً ان کی دانائی اور ان کی حکمتوں کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے پھنسی ہوئی گتھی کو آسانی کے ساتھ سلجھا کے لے جاتے ہیں۔ زمانہ مانے نہ مانے اس کی کوئی کسی کے اوپر دلیل نہیں، زبردستی نہیں ہوا کرتی۔ لہذا یہاں قرآن مجید کے لیے لفظ حکمت استعمال کیا، اور حکمت اس لیے استعمال کیا کہ عاقل اور زندہ لفظ کے لیے حکیم اس لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ قوموں کی پیشوائی کرے اور قوموں کے لیے رہبریت کا انتظام کرے۔ یہاں قرآن مجید کی صفت بھی حکیم اس وجہ سے لائی گئی ہے کہ اگر اے امت قرآن، آپ اگر قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر سے کام لیں تو قرآن مجید میں ایک پیش رو بننے اور ایک مثلاً رہبر بننے کی پوری صلاحیتیں ہیں جو حکمت اور دانائی کے سرچشمے، حکمت اور دانائی کے دروازے تمہارے سامنے کھول دے گا۔ لہذا قرآن مجید کی صفت یہاں حکیم اس لیے لائی گئی ہے کہ یہ بے خبروں کو باخبر کرتا ہے، غافلوں کو جو ہے تنبیہ کرتا ہے، اور لوگوں کے سامنے حکمت و دانائی کے چشمے کھول دیتا ہے، حکمت و دانائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو قرآن مجید کے دسترخوان پہ آ کے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید اس کو بہترین ہدایت عطا کرتا ہے، اور ایسی ہدایت عطا کرتا ہے کہ جس کے بعد کوئی گمراہی نہیں ہے، گویا ایسے نور میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے تاریکیوں سے نکال کر، جس کے بعد تاریکی نہیں ہے، نور ہی نور ہے۔ تو اس لیے یہاں قرآن مجید کی صفت حکیم بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، عظیم گفتگو ناظرین آپ تک پہنچی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ قرآن حکیم کی قسم، تو قرآن حکیم کی قسم خدا بند عالم، خدا قسم کا محتاج ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، مگر قسم کھا کر کے یہاں پہ آخر کس چیز کو یہ جتایا جا رہا ہے؟ چشم، یہاں یاسین کے بعد اور قرآن مجید کی جو صفت حکیم لائی گئی ہے اس کے بعد آپ نے یہ عظیم سوال کیا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کی قسم کیوں کھائی ہے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا، یعنی قسم کھائی گئی تو کیا پروردگار عالم قسم کا محتاج ہے جو قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ بات بھی ہم نے آپ کی خدمت میں 30ویں پارے کی جب ہم گفتگو کر رہے تھے 30ویں پارے سے متعلق، تو وہاں ایک قسموں کا سلسلہ بہت طویل تھا، تو اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ قسموں کے متعلق بات والشمس والضحیٰ جی بہت خوب آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی کہ قسم پروردگار عالم کیوں استعمال کرتا ہے اور پروردگار عالم نے قسمیں کیوں کھائی ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح طور سے کہتے ہوئے کہ پروردگار عالم کسی قسم کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب قسمیں کھائی جاتی ہے تو اس میں دو فائدے مد نظر رکھتے ہیں، اور وہ دو فائدے اس قسم سے خالی نہیں ہے جس کی وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو دو اہم فائدے کی حامل ہوتی ہے۔ پہلا تو یہ کہ کسی مقصد کی تاکید کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، یعنی کسی مقصد کی عظمت و اہمیت کے لیے قسم کھائی جاتی ہے کہ اس میں یہ ایسا ہے ایسا ہے۔ یہ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تاکید کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، زور ڈالنے کے لیے۔ دوسری یہ کہ کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں جو یہ قسم قرآن مجید کی جو قسم کھائی جا رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قرآن حکیم کی قسم، یہاں کسی دوسری چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ کس چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے خدا بند عالم قرآن کریم کی قسم کھا رہا ہے؟ بعد والی آیت میں یعنی یاسین والقرآن الحکیم کے بعد اس قسم کی وجہ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے تیسری آیت کریمہ میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی عظیم قسم کیوں کھائی جا رہی ہے۔ مثلا تیسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لمن المرسلین، اے پیغمبر آپ مرسلین یعنی رسولوں میں سے ہو۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت
اور آپ کی رسالت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کی قسم کھائی اور بیان کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور پیغمبر اسلام کی رسالت کی عظمت و اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی عظمت و اہمیت کو بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کی قسم یعنی تاکید کے ساتھ اور عظمت بیان کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کیا ہے، اس وجہ سے پروردگار عالم نے قرآن حکیم کی قسم کھائی۔ پہلے دیکھیے رابطے کلام کے رابطے کو دیکھیے، پہلے قرآن مجید کی قسم کھائی، قرآن مجید کے ساتھ حکیم کی صفت لائی گئی، یعنی قرآن مجید اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں ایسا ربط ہے کہ قرآن مجید حکمتوں کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید وہ جس کی صفت ہی حکیم پیش کی گئی ہے، جو لوگوں کے سامنے مثلا حکمت و داستان اور حکمت و علم اور دانائی کے دروازے کھولتا ہے اور گمراہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کرتا ہے۔ اور اتنی عظیم کتاب کی قسم کھانے کے بعد پروردگار عالم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی عظمت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ کی 3 آیت میں، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے پیغمبر آپ بتحقیق یقیناً اِنَّکَ بتحقیق آپ جو ہے رسولوں میں سے ہے، یقیناً آپ رسولوں میں سے۔ لفظ رسول کے ساتھ لفظ یقیناً وہ بھی پروردگار عالم کی ذات کا استعمال کرنا، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے اور یہ کتاب حکمتوں والی ہے۔ یاسین یعنی اے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، قرآن حکیم کی قسم یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو کیا پیغمبر یہ چیز جتانا، کیا اس زمانے کے لوگ ان کو بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ پیغمبر نہیں مانتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہم نے آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ اور بار بار عرض کیا ہے کہ، اور یہ تو بات جو ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعویٰ رسالت کیا، شروع پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب شروع ہوتی ہے اور آپ نے جب دعویٰ رسالت کیا کہ میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں، تو ماننے والوں نے کہاں مانا، انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ اگر تاریخ کے پہلے ہی صفحے سے آپ مطالعہ کریں گے، اور جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تمہاری طرف وہ چیز لے کے آیا ہوں جو اول و آخرین میں کوئی لے کے نہیں آیا، تو کہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کیا گیا۔ یہاں تک کہ جب وانذر عشیرتک الاقربین کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلم کھلا تبلیغ رسالت کرنے کی اجازت پروردگار عالم کی طرف سے مل چکی، تو اس وقت بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے دعوت کا اہتمام کرایا، اور یہ دعوت جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رکھی اور اپنے قرابت دار یعنی رشتہ داروں کو بلایا، اپنے قرابت دار کو یعنی اپنے چچا وغیرہ کو، اپنی خاندان والوں کو بلایا، اس لیے کہ قرآن مجید نے کیا کہا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کو بلایا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کو بلایا تو طعام کا انتظام کیا اور امام علی علیہ السلام سے کھانے کا انتظام کرایا، یہاں تک کہ سب نے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ اور جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کہنا چاہتے تھے تو ابو لہب نے یہ کہہ کے یہ تو جادوگر ہے، تم نے دیکھا نہیں کتنا اچھا کھانا ہے، اور تمام لوگ سیر ہو گئے اور پھر بھی کھانا بچا رہا، لہذا یہ شخص تو جادوگر ہے، اس کی باتوں کا کیا سننا، یہ کہہ کے تمام کے تمام لوگ چلے گئے۔ اور جب چلے گئے تو یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ذہن کو گھمانے کے لیے لوگ ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ ذہن لوگوں کا گھوم جاتا ہے، اور جو حقیقت اور حکمت کی دعوت دینے والا ہے اس کی طرف سے لوگ جو ہے بدزن ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں میں بہت زیادہ طاقت ذہن کو گھمانے والی ہوتی ہے۔ اگر اے کاش یہ لوگ ذہن کو گھمانے کی جو طاقت ان کے پاس ہے، اگر اس کو ذہن کو صحیح سالم اور راہ راست پہ لگانے میں استعمال کرتے تو دنیا کا نظام ہدایت کتنا عظیم ہو جاتا۔ لوگوں میں نفرت، غصہ، لوگوں میں مثلاً ٹوٹ پھوٹ، رشتہ داروں میں کمی، اور لوگوں کے درمیان میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں وہ اکثر و بیشتر اس بات پہ پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن ذرا ذرا سی باتوں پہ گھما دیے جاتے ہیں۔ اور ان باتوں سے میرا جتنا سابقہ پڑا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ یہ باتیں میرے سامنے جو گزری ہیں
کہ اس طریقے سے لوگوں کے ذہن گھما دیے جاتے ہیں کہ پھر آدمی حق کو تسلیم کرنے کے لاکھ وہ چیخ چیخ کے کہے کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر اس کے بعد بھی مثلاً لوگوں کے ذہن گھما دیے جائیں، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کہنے پر، ابو لہب کے یہ کہنے پر تمام لوگ درہم و برہم ہو گئے، ادھر ادھر پھیل گئے، اور کسی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ اور دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، تیسرے دن جب لوگوں کو بلایا گیا اور پیغمبر اسلام اپنی بات کہنا چاہتے تھے، پھر ابو لہب نے وہی کھیل کھیلا جو اس کو کھیلنا چاہیے تھا، اسی طریقے سے لوگوں کے ذہن گھمانے چاہے جس طریقے سے گھمانا چاہتا تھا، اور لوگوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیا کرتا تھا۔ مگر اس وقت جب تیسری مرتبہ یہ حرکت ابو لہب کی ہونے ہی والی تھی تو اپنا عظیم سینہ اور اپنی عظیم طاقت کے ساتھ حضرت ابو طالب اپنی بہترین آواز میں کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے تم ذرا کھڑے ہو اور جو کہنا چاہتے ہو کہو، اس کی کیا مجال ہے جو لوگوں کو سننے سے روک سکتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں نبی ہوں اور پروردگار عالم کا پیغام لے کے آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اس طریقے سے شروع ہوا، اور یہ نتیجہ خیز ہے یہ بات کہ جس طریقے سے لوگ اچھے کام کا آغاز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں نفرت ہی ہوتی ہے کہ اچھے کام کا آغاز نہ ہونے پائے، اس لیے وہ طرح طرح کی باتیں گھما دیتے ہیں، اور ان برا کرنے والوں کو یقیناً برائی کا جواب پروردگار عالم روز آخرت بھی دے گا اور دنیا میں بھی دے رہا ہے ذلت و رسوائی کے ذریعے۔ واہ سبحان اللہ، عظیم گفتگو ناظرین آپ تک پہنچی ہے۔ دیکھیے محدود وقت ہمارے درمیان سے گزر گیا ہے، اگلی آیت کی تشریح انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے خدمت میں پیش کی جائے گی۔ بڑی عظیم گفتگو، علمی گفتگو ہے، اس کو سننا نہ بھولیے گا، پروگرام کو دیکھتے جائیے، علم و معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ناظرین یہیں پہ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، آپ سے ودا لیتے ہوئے خدا حافظ۔ قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمر